سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی طویل عمر کے آدمی تھے۔ ایک روز حضرت ابو درداء کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی خستہ حالت میں ہے، تو ایک بزرگ کی حیثیت سے ان کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، دنیا داری سے کوئی رغبت نہیں ہے، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ابھی اس گھر میں تھے تو حضرت ابو درداء بھی آ گئے، تو حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا رکھا تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ کھانا تناول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کھانا کھائیں، لیکن حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے روزہ نفلی روزہ جو تھا افطار کر دیا اور دونوں مہمان اور میزبان نے مل کر کھانا کھایا۔ رات ہوئی، حضرت سلمان کے لیے بستر بچھایا گیا اور حضرت ابو درداء نے کہا کہ آپ سو جائیں اور میں تو عبادت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ بھی سو جائیں، ابھی رات بہت پڑی ہے، بعد میں بیدار ہو کر عبادت کر لیں گے۔ یوں ہی رات بھر سوئے رہے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ گیا، دونوں حضرات اٹھے، دونوں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء کو یہ پیغام دیا کہ بے شک تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس یعنی تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں تیری بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، پس تو ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دے۔ اور اتنی نصیحت کرنے کے بعد دونوں مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز فجر ادا کی، اور نماز کے بعد دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان کی ایک طرح شکایت کی، تو اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو خوبصورت بنانے والا، پرامن بنانے والا اور زندگی کو ہر لحاظ سے مکمل بنانے والا یہ پیغام دیا کہ ہر انسان کو حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے، عبادت بھی ادا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔